بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز قارئین کرام، آج آپ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد آدمی تھا کہ اس زمانے میں اس کو عابد اس سے بڑا کوئی نیک آدمی نہیں تھا۔ اس کے وقت میں 3 بھائی تھے۔ ان کی ایک بہن تھی جو باکرہ تھی، اس کے سوائے وہ اور بہن نہ رکھتے تھے۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جائیں اور اس پر آپ بھروسہ کریں، لہذا سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس عابد کے سپرد کر دیا جائے۔ وہ عابد ان کے خیال کے موافق تمام بنی اسرائیل میں متقی اور پرہیزگار تھا۔ چنانچہ اس کے پاس آئے وہ لوگ اور اپنی بہن کو حوالے کرنے کی درخواست کی۔ جب تک کہ ہم لڑائی سے واپس آئیں ہماری بہن آپ کے سایہ عاطفت میں رہے۔ عابد نے انکار کر دیا اور ان سے ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لے، حتیٰ کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانہ کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو بٹھایا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر چلتا تھا اور اپنے عبادت خانہ کے دروازے پر رکھ کر دروازہ بند کر دیتا تھا اور واپس اندر چلا جاتا تھا اور لڑکی کو آواز دیتا تھا اور وہ اپنے گھر سے آ کر لے جاتی تھی۔ پھر شیطان نے عابد کو بہکانا شروع کیا، ابتداءً اور اس کی خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانہ تک آنا اس پر گراں ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر اس کی عصمت میں رخنہ انداز ہو کر بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھایا کرے، اس پر اجر عظیم ملے گا۔ پھر اس اللہ کے نیک بندے نے کھانا لے کر اس کے گھر جانا لگا۔ پھر ایک مدت کے بعد پھر شیطان نے اس کے پاس آیا اور اس کو بہلایا اور اس بات پر ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے مانوس ہو، کیونکہ اس کو انتہائی تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ عابد بندہ اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا، اپنے عبادت خانہ سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ عبادت خانہ کے در پر اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے اور دونوں باہم باتیں کرو تاکہ اس کو انس ہو۔ آخر کار شیطان نے اس صومعہ سے اتار کر دروازے پر لا بٹھایا۔ لڑکی بھی گھر سے دروازے پر آئی۔ عابد باتیں کرنے لگا۔ ایک زمانے تک یہ حال رہا۔ شیطان نے عابد کو پھر کار خیر کی رغبت دی اور کہا بہتر ہے کہ خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور ہم کلامی کرے، اس میں زیادہ دلداری ہے۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر تحصیل ثواب کی رغبت دی اور کہا کہ اگر لڑکی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ عابد نے یہی کیا۔ پھر وہ اپنے صومعے سے لڑکی کے دروازے پر آ کر بیٹھتا تھا اور لڑکی سے باتیں کرتا تھا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر اللہ کے نیک بندے کو ابھارا، اگر عین گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کریں تو بہتر ہے تاکہ لڑکی باہر نہ آئے اور کوئی اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ پائے۔ پھر عابد نے شیو اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا اور رات کو اپنے گھر میں چلا آتا، عبادت کرتا۔ اس کے بعد شیطان اس کے پاس آیا
اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہا، یہاں تک کہ اس اللہ کے نیک بندے نے لڑکی کی زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ پھر روز بروز شیطان لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل میں غلبہ کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس سے ملوث ہوگی اور لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب بتاؤ کہ اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم ذلیل ہو جاؤ یا وہ تمہیں رسوا کریں گے۔ تم اس بچے کو لو اور زمین میں دفن کر دو۔ یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی، اس خوف سے کہ کہیں وہ نہ جان لے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد نے ایسا ہی کیا اور لڑکے کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا کہ کیا تم یقین کرتے ہو یہ لڑکی تمہاری ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں رکھے گی۔ تم اس کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ غرض اس اللہ کے نیک بندے نے لڑکی کو ذبح کیا اور بچے سمیت گھڑے میں ڈال کر اس پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا تو عابد نے ان کو اس کی مرنے کی خبر دی۔ افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا وہ بڑی نیک بی بی تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی اور روئے اور چند روز اس کی قبر پر رہ کر اپنے لوگوں میں آ گئے۔ راوی نے کہا جب رات ہوئی اور وہ اپنے بستروں پر سوئے تو شیطان نے ان کو خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت میں بن کر آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کے اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا، مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کر اپنی بہن کا معاملہ سچ مان لیا؟ اس اللہ کے نیک بندے نے تو تمہاری بہن سے زنا کیا اور وہ حاملہ ہوگی اور ایک بچہ پھر جنم دیا۔ عابد نے تمہاری ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی ماں کے سمیت ذبح کیا اور گڑھا کھود کر دونوں کو اندر ڈال دیا۔ جس گھر میں وہ تھی اس کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا داہنی جانب پڑتا ہے۔ تم چلو اور اس گھر میں جا کر دیکھو، تم کو وہاں دونوں ماں بیٹا ایک جگہ ملیں گے، جیسا کہ میں تم سے بیان کر چکا ہوں۔ پھر شیطان دوسرے بھائی کے خواب میں آیا، اس سے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر چھوٹے کے پاس گیا، اس سے بھی یہی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا۔ سب نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا یہ خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ چھوٹا کہنے لگا کہ میں تو جب تک اس مقام کو نہ دیکھ لوں باز نہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے، جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی آئے اور دروازے کو کھولا اور جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی تلاش کی اور جیسا ان سے کہا گیا اپنی بہن اور اس کے بچے کو ایک گھڑے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے اس اللہ کے نیک بندے سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے شیطان کے اس قول کی، اس فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر شکایت کی۔ عابد صومعے سے نکالا گیا اور اس کو دار پر کھینچنے کے لیے لے چلے۔ جب اس کو دار پر کھڑا کیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم نے مجھے پہچانا، میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حاملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو اور تم مجھے کو سجدہ کیا کرو تو میں تم کو اس بلا سے نجات دوں گا۔ عابد نے اس کو شیطان کو سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے خدا تعالیٰ سے کافر ہو گیا۔ پھر جب عابد نے کفر باللہ کیا، شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اس کو
دار پر کھینچا اور پھانسی پر لٹکا دیا۔ اس سے ہمیں اندازہ کیجیے کہ شیطان ہمارا کس قدر سنگین دشمن ہے اور اس کا وار کس قدر خطرناک ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق آموز حاصل کریں اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔